اور یہاں سے بات اگلی آیت شروع ہوئی. کیا کہنے ہیں قرآن کے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. موت اور حیات، موت تو خدا کے قانون کے مطابق وارد ہوتی ہے. اب جس طرح سے پچھلی آیت جو تھی وہ تفصیل طلب تھی، یہ آیت بھی تفصیل طلب ہو گئی. آیت تو کچھ ایسی نہیں تھی کہ جس کے معنی کے اندر کچھ زیادہ توالد کی ضرورت پیش آتی. وہی جو غلط عقائد ہمارے یہاں کے چلے آ رہے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے تفصیل کی ضرورت پڑ جاتی. آیت پیش کی جاتی ہے موت کا ایک دن مقرر ہے. چل غالب صاحب لکھ گئے، اور وہ نہ بھی لکھتے تو ہمارے ہاں یہ ہے موت کا ایک دن مقرر پائی. وہ اگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. مقرر کی بات میں نے آپ سے کہا تھا، پہلی تباہی جو اس قوم کے اوپر آئی ہے وہ تقدیر کے عقیدے سے آئی. یہ جبریہ عقیدہ جو تھا ایران کے مجوسیوں کے ہاں تھا، قرآن اسے مٹانے کے لیے آیا تھا، مٹا کے دکھا دیا قرآن نے. لیکن جب پھر سازشیں ہوئی ہیں آپ کے خلاف تو سب سے بڑی سازشیں تو یہی تھی نا کہ جو غلط عقائد قرآن نے دور کیے تھے انہی کو دوبارہ تمہارے ذہنوں کے اندر پیوست کر دیا جاتا. انہی میں عقیدہ جبر تھا، تقدیر، قسمت. وہ جو شب برات میں وہ عقیدہ ہے کہ اس رات کو وہ درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے فرشتہ ہوتا ہے تھال لے کے کھڑا ہوا، تو وہ ہوا تیز چلتی ہے، درخت پہ ایک ایک انسان کا پتا الگ الگ وہاں ہوتا ہے. تو اس ہوا سے جس کا پتا جھڑ جاتا ہے وہ تھال میں اکٹھا کر کے لے جاتا ہے اور ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے. تو وہ سال بھر میں ان پتوں کے مطابق وہ موت وارد کرتا چلا جاتا. کبھی ایک ایک پتے کی شکل میں، اور کبھی جلدی ہو تو تھال ہی الگ دینا ہو جنہوں کچڑا تاپ پہندا ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم نہیں شاید، یہ مجوسیوں کے ہاں کے نوروز کا عقیدہ ہے. بیان ہی اسی طرح سے سال بھر کی قسمت اس رات میں لکھی جاتی ہے. ان کے ہاں نوروز تھی، آپ کے ہاں شب بارات آ گئی. اور بارات بھی تو یہ شب بارات جو آپ کے ہاں کا یہ خود یہ تقریب آپ کے ہاں کی ہے، یہ تو عباسیوں کے جو وزیر تھے برہم کا، وہ ایرانی مجوسی مسلمان ہوئے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی آپ کے ہاں، یہ پہلے ہوتی نہیں تھی. بہرحال یہ عقائد آپ کے ہاں آئے اور اس میں عقیدہ تقدیر، قسمت یا جبر کا عقیدہ جو ہے نا اس قوم کو تباہ کر ہر بے عملی کا بہانہ بن گیا تقدیر کا. جی لکھا ہی آتے تھا اللہ نے لکھے ہوتے جی کون موڑ سکتا ہے، بندہ بشر کی کر سکتا ہو. ہر چیز تقدیر کے حوالے کر دیا. بے عملی یہاں ہو گئی، ذمہ داری سے بچ گئے. یعنی جب ہر چیز خدا کے لکھے کے مطابق ہو کر رہنی ہے تو انسان ذمہ داری نہیں رہتا. تمام آپ کے ہاں کا جتنا نظام ہے، گاڈز لا آف ریٹریبیوشن، مکافات عمل کا قانون، سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے اس ایک چیز سے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے لکھے کے مطابق ہوتا ہے. انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو سوال ہی نہیں، نہ اچھے عمل کی کوئی جزا نہ برے کی کوئی سزا. پہلی چیز اس ہمتن عمل قوم کو یکسر خاکستر بنانے کے لیے پہلی سازش آپ کے خلاف جو ہوئی ہے، عجم کی سازش، وہ جبر کا عقیدہ، تقدیر اور قسمت کا عقیدہ آپ کے یہاں رکھا. اور اسی عقیدے میں ایک چیز یہ ہے موت کا ایک دن مقرر ہے. صاحب کیسے یہ چیز ہوئی؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. چل بھائی، اذن کا ترجمہ ہوا حکم، کہ موت تو صاحب آتی ہے خدا کے حکم سے. جب وہ حکم دیتا ہے موت آ جاتی ہے، پھر جو مرضی کر لے آتی، کچھ نہیں ہو سکتا. اور آگے کتاب موجلہ ہو گیا ترجمہ. یہ تو اجل لکھی ہوئی ہے، موجلہ کے معنی اجل، کتاب کے معنی لکھی ہوئی. اجل تو لکھی ہوئی ہے، 1000 برس سے آپ کے ہاں یہ چلا آ رہا ہے. ایسا اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے. وہ جو عقیدہ آ گیا ہے نا جبر کا آپ کے ہاں، اس کے تابع پھر قرآن کو ڈھالنا شروع کیا ہم نے. یہ ساری تفسیریں آپ کی ان عقائد کے آنے کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ پہلی تفسیر آپ کے ہاں کی امام طبری کی تفسیر، یہ خود ایرانی تھی. آپ کے ہاں کا کوئی محدث حدیث کے جامعہ جو ہے کوئی ان میں سے عربی نہیں ہے، سارے ایرانی ہیں. امام بخاری، مسلم، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، سارے کے سارے ایرانی. پہلا مفسر آپ کے ہاں کا امام طبری ایرانی. یہ تفسیر لکھی گئی 300 سال کے بعد حضور کی وفات کے. پہلی تفسیر، پہلی تاریخ وہ بھی انہوں نے لکھی. اس وقت یہ سارے عقائد آ گئے ہوئے تھے آپ کے. یہ ایرانی چھا گئے ہوئے تھے عباسیوں کی حکومت کے اوپر. انہی کی مدد سے یہ حکومت انہیں ملی تھی اور وہ چھا گئے ہوئے تھے ان کے ہاں آ کر.
یہ عقائد پھیل چکے تھے. یہ جو قرآن کی آپ کے ہاں تفاسیر لکھی گئی ہیں ان عقائد کے آنے کے بعد لکھی گئی اور ترجمے آپ کے ان تفاسیر کی روشنی میں کیے گئے. اذن کے معنی حکم خدا. اب بات ہو گئی کہ صاحب فما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. خدا کے اذن اجازت یا حکم کے بغیر موت نہیں ہو سکتی تو پھر تو اس کے حکم کے ساتھ ہوئی. میں اس سے پیشتر اس لفظ کے متعلق تفصیل سے ایک پورے 10 درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کائنات کا خالق وہ ہے. اس کائنات کے سلسلہ کارگاہ کو چلانے کے لیے پھر اس نے کچھ قوانین مقرر کیے اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے، اپنے پروگرام کے مطابق. وہ کسی دوسرے نے نہیں بنائے تھے، نہ ان کے بنانے میں اس نے کسی سے مشورہ لیا تھا. یہ ہے جو چیز خدا کا امر یا حکم یا اذن یا ارادہ جہاں تک جو چیز کہتا ہے. لیکن اس نے جب یہ قوانین بنا دیے تو اس کے بعد یہ کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ورکنگ آف دیز لاز جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اذن کا لفظ آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہوتا ہے نا. وہ اسٹینڈنگ آرڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کا سوچ سمجھ کے حکم دیا ہوا وہ حکم قائم رہے گا. کیونکہ یہ انسانی ہوتا ہے اسٹینڈنگ آرڈر، اس لیے بعد میں بدلا جا سکتا ہے. خدائے علیم کا اسٹینڈنگ آرڈر جو ہوگا وہ کہتا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علم کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ آج کے حالات کے مطابق ہمیں کچھ علم ہوا، کل کو حالات بدل گئے، نئی معلومات ہمارے سامنے آ گئیں اور ہمیں ضرورت پیش آئی کہ اچھا پہلا جو ہم نے آرڈر دیا تھا اس کو ذرا چینج کر دیا جائے. وہ تو خدائے علیم ہے. تو یہ جو الفاظ آتے ہیں جن کا ترجمہ ہم صرف حکم کرتے ہیں یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے، اور اسٹینڈنگ آرڈر کو قانون کہتے ہیں اگر اس کو کبھی نہ بدلا جائے. قانون کا لفظ اس زمانے میں رائج نہیں تھا عربوں کے، قرآن میں بھی یہ لفظ نہیں آیا. لیکن ہر حکم جو مستقل طور پہ دیا جائے اور وہ غیر متبدل قرار پا جائے اسے ہماری اصطلاح میں قانون کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہی قانون ہے. دیکھیے قرآن کہاں استعمال کرتا ہے. 7/58 7/58 والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ. زرخیز زمین سے پیداوار ہوتی ہے تو زرخیز زمین اپنی پیداوار دیتی ہے خدا کے اذن سے، اس کے اذن کے مطابق. اب اگر اس کے معنی یہ ہو جائے حکم جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا حکم ہوتا ہے تو ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع کے متعلق ایک قانون ہے خدا کا. اس طرح زمین کو سنوارو، اس طرح اس میں بیج ڈالو، ایسے کھاد ڈالو، یوں پانی دو، پھر اس کی نرائیاں کرو. اس قانون کے مطابق جو شخص بھی کرتا چلا جائے گا اس کو اس میں سے کھیتی ملتی چلی جائے گی. یہ قانون جو ہے فطرت کے قانون خدا کے مقرر کیے ہوئے، ان کا علم، ان کا انکشاف انسانی تجربے، مطالعے، مشاہدے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. 3 برس پہلے ہماری یہ زمینیں یہاں کی بڑی محنت کرتا تھا کسان، 15-20 من گیہوں دیتی تھی. اسی قانون فطرت کا مطالعہ کیا مغرب والوں نے، ان کے طریقے کے مطابق ہم نے انہی زمینوں میں سے 100 من گیہوں نکالا. اور جو اپنی زمین کو ویسے چھوڑ دیتا ہے، نہ اس میں ہل چلاتا ہے، نہ اس میں بیج ڈالتا ہے، نہ اس میں کھاد ڈالتا ہے، کہیے نہ خدا کے حکم سے اس زمین کے اندر سے پیدا ہو جائے کچھ. یعنی جو ایسا نہیں کرتا اس کی زمین سے کچھ پیدا نہیں ہوتا. جو ایسا کرتا ہے اس کی زمین اس کے قانون زراعت کے مطابق کھیتی دینا شروع کر دیتی. جس وقت اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہیں وہ کھیتی بند ہو جاتی. یہاں اذن کا لفظ میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہاں استعمال کرتا ہے قرآن اذن کا لفظ. یا آگے چلیے 22/65 22/65 الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات سخر لکم ما فی الارض. غور نہیں کیا تم نے کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے تابع، تمہارے لیے تابع تسخیر کر دی ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور جہاز سمندروں پر خدا کے امر کے مطابق چلتے ہیں. کشتیوں اور جہازوں کے چلنے کے لیے قانون مقرر ہے، اس کے مطابق جہاز بنایا جاتا ہے، اس قانون کے مطابق جہاز کو لوڈ کیا جاتا ہے، اس میں وزن رکھا جاتا ہے. اگر وہ جو قانون ہے اس قانون کے خلاف کوئی کشتی یا جہاز بنائے تو تیرتی نہیں ہے وہ.
اور اگر اس کو اوور لوڈ کر دیا جائے وہ ڈوب جاتا ہے. یہ دیکھیے بے ہمراہی کے کیا معنی یہاں ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ جس کشتی کے متعلق خدا کہتا ہے کہ ایسا چل بھائی تو وہ چل پڑتی ہے, جس کے متعلق کہتا ہے کہ نہیں ٹھہری رہو وہ ٹھہری رہتی ہے. بے ہمراہی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور یہ جو اسپیس کے اندر, فضا کے اندر یہ جو کرے ہیں, تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے وہ اپنی جگہ کے اوپر معلق ہیں, ان میں سے کوئی کرہ زمین کے اوپر گر نہیں پڑتا. یہ سب خدا کے قانون کے مطابق ایسا ہوا ہے. آج کشش ثقل کا قانون جو ہے وہ ہر ماہر فلکیات کے قبضے میں آ گیا. اسی قانون کے علم کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے بیٹھا ہوا انسان کنٹرول کرتا ہے چاند پر پہنچنے والوں کے جہازوں. لہذا عزیزان من, اصولی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا تو اس کے بعد اس کے چلنے کے لیے فزیکل لاز, کبھی قوانین مرتب کیے. انہی قوانین کو کہیں وہ امر کہتا ہے, کہیں وہ اذن کہتا ہے, کہیں وہ اپنا ارادہ کہتا ہے, کہیں مشیت کہتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان قوانین کے بنانے کے اندر خدا کسی کے مشورے کا محتاج نہیں تھا. جہاں اس نے کہا ہے نا یفعل ما یرید, ہم نے اپنے ارادے کے مطابق یہ کیا ہے. ما یشاء جہاں آتا ہے, ہم نے اپنے قانون مشیت کے مطابق یہ سب چیزیں بنائی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں خدا کے اس قانون بنانے کا اختیار جو